گھر میں 2-4 پریشانیاں آزمائشیں اتری اللہ کی طرف سے اور سارے گھر والوں کے چہرے لٹک گئے۔ اوہ جی مشکل وقت آ گیا۔ کیا مشکل وقت آ گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کی تفسیر ڈیفینیشن سمجھا نہیں اس آیت کو کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم پر کوئی بوجھ نہیں ڈالوں گا جو تم اٹھا نہ سکو۔ میں نے کبھی بھی تمہیں ایسی آزمائش کے حوالے نہیں کرنا کہ جس آزمائش سے تم نکل نہ سکو۔ کیا ہو گیا ہے؟ ریلیکس میرے بہن بھائیو، کیوں زور دے رہے ہو اپنے دماغ پہ؟ کیوں اپنی سوچوں سے اپنی دل کی دنیا کو اجاڑ رہے ہو؟ اللہ کی بات پر یقین کرو میرے بہن بھائیو، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے آپ کا رب اس کو سولو کرنا جانتا ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ صاحب حکمت ہے، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ رب العالمین ہے۔ کیوں بھول جاتے ہو کہ وہ رب العالمین ہے؟ آپ لوگوں کی جو بھی پریشانی ہے آپ کا رب اس کو راحت میں کنورٹ کرنے پر قادر ہے۔ بھولو مت وہ رب ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ بھولو مت جب ہم اس دنیا میں آئے تھے اس نے ہمارا رزق تب ہی لکھ دیا تھا، تو پھر کس بات کی پریشانی؟ جب اللہ کہتا ہے کہ رزق کا ذمہ میرے ہاتھ میں ہے، ذلت میں نے دینی، عزت میں نے دینی، موت میں نے دینی، تو پھر کس بات کی پریشانی؟ جب رزق دینا ہی اس نے ہے تو کیوں پریشان ہوتے ہو میرے بہن بھائیو؟ اتنا تو یقین رکھو اپنے رب پر، اور یقین کسی معجزے کا نام نہیں ہوتا، کسی جادوگر یا کسی غائبانہ علم کا نام نہیں ہوتا۔ جن کو اللہ پر یقین ہوتا ہے نا ان کا صبر بہت بڑا ہوتا ہے، ان کے صبر کی آزمائش اللہ زیادہ نہیں لیتا، بس یقین اللہ پر پختہ ہو۔ وہ لوگ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتے ہیں، وہ ویلے نہیں مچاتے کہ ہم لٹ گئے، ہم برباد ہو گئے، ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، ہماری مدد کریں۔ ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے دیا، یا اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے ہم سے لے لیا۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، تو بہتر جانتا ہے، تو بہتر کارساز ہے، تو جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ وہ لوگ جلد بازی نہیں کرتے، ریلیکس رہتے ہیں، کیونکہ ان کا ایمان اللہ پر پختہ ہوتا ہے۔ دنیا کے ستائے ہوئے، دھمکائے ہوئے، ڈرائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، لیکن میرے بہن بھائیو وہ لوگ اللہ کے ساتھ بہت بڑا ریلیکس فیل کرتے ہیں۔ وہ اپنا غم، اپنا دکھ، اپنی تکلیف سجدوں میں شیئر کرتے ہیں۔ وہ پتہ ہے کیسے لوگ ہیں؟ وہ اپنے دن کی شروعات کیسے کرتے ہیں؟ وہ گھر سے نکلتے ہیں اللہ کا نام لے کر، گھر واپس آتے ہیں تو جب رات سونے کا ٹائم آتا ہے تو سونے سے پہلے سارے دن کی باتیں اپنے اللہ سے کرتے ہیں۔ اللہ آج میں نے یہ کیا، بے شک اللہ جانتا ہے کہ اس نے کیا کیا، بے شک اسے ہر چیز کا علم ہے، وہ تو غیبانہ علم بھی رکھتا ہے کیونکہ وہ قادر ہے، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ رب العالمین ہے، اسے تو ہر چیز کا پتہ ہے۔ انسان کو اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو غیبانہ علم رکھتا ہے، لیکن اسے اچھا لگتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے باتیں کرے۔ جب انسان تھکا آ رہا گھر آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سجدے میں بیٹھتا ہے اور سجدے میں جا کے اپنے اللہ سے پورے دن کی باتیں کرتا ہے، اللہ آج میں نے یہ کیا، میرے سے یہ ہو گیا، مجھ سے یہ غلطی ہوئی، اللہ تو مجھے معاف کر دی، میں نے جانے میں کی یا انجانے میں کی، اللہ آج میں یہاں گیا، آج میں نے یہ کام کیا، میرے کام میں برکت ڈالی، اور اگر ٹھیک ہے تو برکت ڈالی، نہیں میرے حق میں ٹھیک تو یا اللہ مجھے اس کام سے روک دی۔ جب ایسی باتیں انسان اللہ سے ساری کرتا ہے نا تو اس کی زندگی میں مشکلات ایسے ختم ہوتی ہیں کہ اس کو خود پتہ نہیں چلتا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ برا نہیں کرتی، لیکن دنیا والے انہی کے ساتھ برا کرتے ہیں۔ لیکن مت بھولو اللہ بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ دنیا برا کرتی ہے، پر ان کا صبر، ان کا ایمان اور ان کا یقین اللہ پر ہوتا ہے۔ ان کا صبر دیکھو کہ وہ لوگ سب کچھ لٹ جانے کے بعد بھی زندگی کو سروائیو کرنا نہیں چھوڑتے۔ یہ نہیں کہتے کہ مجھے میرے حال چھوڑ دو، مجھے میرا حال خودکشی پہ نظر آ رہا ہے، یا یہ نہیں کہتے کہ اللہ تو مجھے موت دے دے، یا یہ نہیں کہتے کہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں جا کے مر جاؤں، میرا دل کرتا ہے کہ میں کہیں دور نکل جاؤں، جنگلوں میں نکل جاؤں، اکیلا ہو جاؤں، میں تنگ پڑ گیا ہوں، میں تھک گیا ہوں پریشانیوں سے بھاگ بھاگ کے، مجھ سے اب نہیں ہوتا۔ وہ لوگ یہ نہیں کہتے، وہ یہ کہتے ہیں الحمدللہ اس مشکل وقت سے بھی ہم نکل جائیں گے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ انہیں اللہ پر اتنا پختہ یقین ہے، اتنا پختہ یقین ہے کہ آپ ان کے ساتھ جتنا بھی برا کر لو وہ یہی کہیں گے الحمدللہ ہم نکل جائیں گے، اور وہ نکلتے ہیں۔ پتہ ہے
وہ کامیاب بھی وہی لوگ ہوتے ہیں۔ حالانکہ وہ لوگ بار بار ہارتے ہیں، گرتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، بکھرتے ہیں، لیکن ان کا ایمان اتنا پختہ ہے اپنے رب پر کہ وہ اٹھ کر بار بار کھڑے ہو جاتے ہیں، صرف اس عقیدے سے کہ اللہ انہیں سنبھال لے گا۔ لیکن وہی بات، جن کے دل اللہ کے لیے جڑ جاتے ہیں نا، جو زندگی صرف اللہ کے لیے گزارتے ہیں، ان کو تو ہارتے ہوئے بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں مزہ آ رہا ہے کہ ہم ہار رہے ہیں۔ پتہ ہی کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اللہ انہیں ہارنے نہیں دے گا۔ میرے محترم بہن بھائیوں، مشکل وقت تو آنے جانے والی چیز ہے۔ خوشی نہ رہے تو مشکل بھی نہیں رہتی۔ اللہ پاک ہمیں ہر مشکل سے نکالتا ہے۔ یہ مشکل وقت ہماری آزمائشوں کے لیے آتا ہے۔ اللہ آزماتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے کتنے قریب ہے۔ حالانکہ وہ جانتا ہے، وہ غیبانہ علم رکھتا ہے، وہ تو قادر ہے ہر چیز پہ، اسی نے ہمیں پیدا کی ہے، اس کو پتا ہے کہ ہم اس کے کتنے قریب ہیں۔ اس کے باوجود بھی وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے کتنے قریب ہیں۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مشکل وقت میں ہم اس کے کتنے قریب آتے ہیں۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جب وہ ہم پر مصیبت ڈالتا ہے یا کوئی آزمائش ڈالتا ہے تو ہم رو رو کے گڑ گڑا کر کسے پکارتے ہیں۔ اور جانتے ہو، جب آپ پر مشکل وقت آتا ہے، جب چاروں طرف سے دروازے بند ہو جاتے ہیں، صرف ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے، وہ ہے اللہ کا، اور آپ جا کے اسی کا دروازہ کھٹکھٹا کے کہتے ہو، اور آپ کے منہ سے پہلا لفظ نکلتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ جو تو نے دیا اور جو تو نے لیا۔ پتہ ہے یہ لفظ جب آپ کے منہ سے نکلتے ہیں تو اللہ کہتا ہے اپنے فرشتوں کو، جاؤ اس کی ساری مشکلیں حل کر دو، کیونکہ اس بندے کو میرے پر یقین ہے، اس کا یقین ٹوٹنے نہ پائے، اس کو اتنا میرے پہ یقین ہے کہ میں ہی اس کی ہر چیز کو حل کروں گا، جاؤ اس کی ساری مشکلیں حل کر دو۔ اللہ کہتا ہے کن، تو آپ سب کو تو پتہ ہے جب اس نے کہہ دیا کن تو فایا کن، تو ایسے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم بہن بھائیوں، اپنا عقیدہ اللہ پر قائم رکھو، اپنا عقیدہ ٹوٹنے نہ دینا، کیونکہ وہ رب ہے، وہ تمہیں بکھرنے نہیں دے گا۔